السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ریئیکشن چینل۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مفتی سلمان اجری صاحب کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بیان میں کیا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں، لائک شیئر سبسکرائب بھی کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مذمت میں 10 برائیاں گنائی ہیں۔ ولید بن مغیرہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، حضور کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بری لگیں، شاق گزری، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اس کے حق میں۔ جو آیتیں ہیں، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں اے میرے رسول، ان کی مت سنیں آپ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کثرت سے قسم کھانے والا جھوٹا آدمی۔ اور کئی برائیاں اللہ تعالیٰ نے گنائی، اس میں ایک برائی تھی عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ زنا سے پیدا ہوا آدمی، اس کا نسب نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں جب یہ آیتیں اتری تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ تیرے متعلق تو قرآن میں خرابیاں آ گئی، تیری برائیاں گنائیں۔ تو غور سے سنا اس نے آیتیں، اور اس کے بعد پھر کہا کہ 9 تو میں جانتا ہوں ہے میرے اندر، یہ جو ہے 9 تو مجھے معلوم ہے، یہ 10ویں کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، یہ کیسے؟ میں تو میرے باپ کا بیٹا ہوں۔ دوڑتا ہوا پھر آیا اپنے گھر میں، اپنی ماں کو گرا دیا زمین پر اور چڑھ کے بیٹھ گیا اس کے سینے پہ، کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ آج کے یہ سب حرامیوں کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے، جو حضور کی شان میں بھونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے۔ یہ قرآن کا اصول میں بتا رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے۔ اور اپنی ماں کو گرا کر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر پوچھنے لگا بتا۔ اس کی ماں نے بہت اچھا جواب دیا، کہا تو اگر صحیح باپ کا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ نہیں بیٹھتا، حقیقت میں تو اپنے باپ کے نام سے جو مشہور ہے اس کا نہیں ہے۔ جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس سے میں نے زنا کر لیا تھا، مجھ سے ہو گئی تھی بدکاری، اور اسی سے تو پیدا ہوا ہے۔ ولید بن مغیرہ اٹھ گیا اور کہا 10ویں بھی کمپلیٹ ہو گئی، 9 تو تھی اندر، 10ویں برائی بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا نطفہ ثابت نہیں ہے، جن کا نسب ثابت نہیں ہے، جن کی اصل میں خطا ہے۔ ورنہ حلال بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر اخلاق پر قربان جاتا ہے، بلکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے دنیا میں۔ ہماری بات تو چھوڑیں، بڑے بڑے دوسرے دانشور لوگوں نے لکھا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا رائٹر بھی گزرا ہے، دانشور ہے، انگریز ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے بہت سارے ریولیوشن دنیا میں دیکھے، انقلاب، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، یہ ریولیوشن آیا، کمیونزم کا ریولیوشن آیا، بہت سارے بڑے بڑے انقلاب آئے دنیا میں۔ وہ کہتا ہے جو انقلاب لانے والی شخصیت ہوتی تھی وہ جب تک زندہ ہوتے ان کی تحریک بھی چلتی، تنظیم بھی چلتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیمی ہو جاتی، ٹھنڈی پڑ جاتی۔ جو انقلاب لانے والے لوگ تھے وہ جاتے ہیں تو تنظیم ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تحریک ختم ہونے لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے صرف ایک ریولیوشن دیکھا ہے جو مدینے سے نکلا تھا، ایک انقلاب دیکھا جو مدینے سے نکلا تھا اور پوری دنیا میں پھیلا تھا، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ تو کر گئے، لیکن ان کا لایا ہوا ریولیوشن، ان کا لایا ہوا انقلاب 14 صدیوں کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، روز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آج تک کسی اور انقلاب میں اتنا اثر نہیں دیکھا کہ اتنے لانگ ٹائم پر کسی بانی کا اثر پایا جاتا ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مسلمان نہیں ہے، جس نے لکھا ہے وہ جارج برنارڈ شاہ، یہ انگریزوں کا رائٹر ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہیں۔ گرو نانک نے تو پوری نعتیں لکھی ہیں۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پتہ نہیں کتنے اشعار لکھے ہیں. اور گرو نانک کا تو ایک جملہ مشہور تھا، محمد نہ ہے بھکتی نہ ہے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو عبادت ہی نہیں ہے دنیا میں. عبادت کا صحیح طریقہ دنیا میں دکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال دنیا جس کی آنکھیں کھلی انہوں نے پہچانا. لیکن میں آج ان لوگوں کی تعریفوں کو دلیل کے طور پر یا حضور کی فضیلت کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں. حضور پاک کی فضیلت کے لیے حسان بن ثابت بھی ہیں. حضور کی تعریف کرنے والوں میں امام شرف الدین بوصیری بھی ہیں. ان لوگوں کی تعریف کیے ہوئے الفاظ اور ان کے نام میں آج اس لیے گنا رہا ہوں. الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ فضیلت اس کی بہت ہے جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں. جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں اس کی فضیلت ہے. ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے انسان تو انسان ہے. خلاق کائنات خود قرآن میں اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سب نبی کی شان میں تو اللہ نے فرمایا. ایک دو نہیں، کئی آیتیں جو ڈیفنس میں اللہ نے اتاری. اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف یہی آپ سے کلام کرنا چاہوں گا کہ حضور کی شان میں جب کبھی حملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخ کا جواب دینا، توجہ، اس گستاخ کا جواب دینا عام آدمی کی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے. اللہ کی سنت مبارکہ ہے. ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ. ابو لہب نے یہ کہا حضور کو گراں گزری یہ بات تو اللہ نے ڈیفنس میں جواب میں فرمایا آپ کے نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. جواب کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال دے رہا ہے. نبی کی طرف انگلی اٹھاؤ، جواب اللہ کی طرف سے ہے. کافروں نے ایک بار ایک بات مشہور کر دی تھی، حضور پر وحی نہیں اتر رہی تھی، 15 دن ہو گئے تھے، کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، تو یہ افواہ اڑا دی. وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، اب کوئی وحی آتی نہیں، آیت آتی نہیں ہے. وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات پھیلتی گئی کافروں کی زبان سے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. کئی دن گزرے، حضور پریشان حال تھے، یعنی غمگین تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب غمگین تھے ان کافروں کی باتوں کو سن کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی اور ان کافروں کے منہ بند کرنے کے لیے ڈیفنس میں، دفاع میں آیتیں اتاری. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب کے چمکتے چہرے کی قسم، ان کی زلف معمبری کی قسم، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی زیادہ بہتر ہے. جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. ابو لہب نے کہا تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال، حضور کے 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 2 تو پہلے انتقال کیے تھے، تیسرے مدینے میں حضرت ابراہیم یہ انتقال کر گئے، تو اب بیٹے بچے ہی نہیں. تو اس وقت یہ بات مشہور ہوئی یہ ابو لہب وغیرہ کی طرف سے کہ محمد کی نسل قطع ہو گئی، یعنی مقطوع النسل ہے، نعوذ باللہ، کٹی ہوئی نسل. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں اور ان کافروں کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کا مفہوم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بہت تمہیں عربی میں بلاغت اور فصاحت کے کئی قواعد جاننے پڑیں گے. ایک مختصر سی بات میں بتا دوں، دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے، پوری دنیا کیا ہے؟
कलील, कलील के अपोजिट में जो होता है वो कसीर होता है, और कसीर से ज़्यादा हो तो उसे अक्सर कहते हैं, और अक्सर से भी ज़्यादा हो तो कौसर कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को जो दिया है वो ये पूरी दुनिया का अपोजिट करें तो कितना हो गया? कसीर। और उससे भी ज़्यादा हो तो क्या होगा? अक्सर। और उससे भी ज़्यादा हो तो कौसर। और अल्लाह फरमा रहे हैं, महबूब हमने तो आपको कौसर अता किया है। खड़े हो जाएं और रब की इबादत करें और कुर्बानी करें। इन्न शानी अका हुवल अबतर, महबूब आप नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। ये आयत में आई बात, अल्लाह का फरमान हक है। ढूंढ के निकालो अबू लहब के बेटे कहाँ रहते हैं, निकाल के दिखाओ कहाँ है अबू लहब की औलाद। पता है किसी को एड्रेस वगैरह? किसी को पता है? कोई नहीं ढूंढ कर ला सकेगा, वो मक़तूअन नस्ल खुद हो गया। लेकिन जिस चप्पे में, जिस इलाके में भी जाए, सादात की खुशबू तुम्हें मिलती रहेगी। मेरे आका की आल हर जगह है। अल्लाह ने अपने नबी की आल को सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा से चलाया है। तो सैयद ज़ादे जितने भी हैं दुनिया में आज हैं कि नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जो एतराज़ हुजूर की तरफ काफिर करते थे तो जवाब कौन देता रहा? अल्लाह देता रहा। तो मैं आपको कह रहा हूँ, नामूसे रिसालत की हिफाजत और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की पहरेदारी और दुश्मनान रसूल को मुंह तोड़ जवाब देना, ये अल्लाह की सुन्नत मुबारका है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले तो ऐसे गुस्ताखों का मुंह तोड़ जवाब दें। मुंह तोड़ नहीं, दांत तोड़ भी जवाब दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बोलने के लिए फिर दांत ही ना रहें। वो क्या बोल रहा है बाद में किसी को समझ में भी ना आए। हाँ, ये हर एक आशिक़ रसूल जवाब दे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए। अल्लाह करीम हम जब तक ज़िंदा रहें हमें हुजूर पाक की इज़्ज़त पर मर मिटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमने यही दुआ किया है जो ज़िंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, या रसूल अल्लाह तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। मौला करीम हमें आखिरी दम तक हुजूर का वफ़ादार बना करके रखे, हुजूर के जलवों में ज़िंदगी दे, हुजूर के कदमों में मौत अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बयान था मुफ्ती साहब का, बिल्कुल हक फरमाया। दोस्तों, इसमें आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।